رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ وبنیہ وشیعۃ آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الی یوم القیامہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی صلوات بر محمد علیہ عزیزان گرامی، اس عشرہ محرم کے لیے جو موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عظمت اہل بیت اور فضیلت اہل بیت علیہ السلام ہے، اور اسی مناسبت سے حدیث ثقلین آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے یہ عشرہ محرم اور پہلا عشرہ اولا یہ بہت اہم ہوتا ہے، یہ وہ مہینہ ہوتا ہے، یہ وہ ایام ہوتے ہیں، یہ وہ عشرے ہوتے ہیں جس میں انسان پوری طور سے آمادہ رہتا ہے ذکر اہل بیت کے لیے۔ اور اسی ہفتے میں، اسی عشرے میں انسان جہاں اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتا ہے، جہاں اہل بیت کی تعلیمات کو حاصل کرتا ہے، اسی 10 دن میں انسان بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ یہ اہم عشرہ ہوتا ہے۔ انسانیت بیدار ہوتی ہے، فکریں بیدار ہوتی ہیں، جذبات بیدار ہوتے ہیں، بس انہیں بتانے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور آج کا زمانہ ایسا ہے کہ کوئی چیز کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک تک رسائی ہے، ہر ایک جستجو میں ہے، تلاش میں ہے، سرچ میں ہے، حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ تو یہ کربلا ایک ایسی تاریخ ہے جسے سب سنتے ہیں اور سب اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں، لیکن اس کو حقیقت طور پر بتانے کی ضرورت ہے کہ کربلا کیا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے عظمت اہل بیت اور فضیلت اہل بیت کا انتخاب کیا۔ کیوں؟
جب ہمیں کسی چیز کی عظمت کا اندازہ ہوگا تب ہم اس اعتبار سے اپنے دل و دماغ میں وہ بات اتارتے ہیں، اور جب ہمیں عظمت ہی نہیں پتہ ہے تو جیسے عام انسانوں کی نگاہوں میں عظمت نہیں ہے ویسے اپنوں کی نگاہوں میں عظمت نہیں ہوگی۔ معاملہ جو ہے وہ عظمتوں کو سمجھنے کا ہے۔ اگر ہم نے ان عظمتوں کو سمجھ لیا تو یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور جن کی سمجھ میں یہ عظمت ہی نہ آئی تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری نگاہوں میں ہمارے والدین کی عظمت ہے تو ہم احترام کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، کہنا سنتے ہیں، عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں دوسروں کی عظمت معلوم ہی نہیں کہ مومن کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، لہذا ہم اتنا وہاں کیئر ہی نہیں کرتے، دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم عظمت سمجھیں اور زمانے کو عظمت اہل بیت سمجھائیں۔ جب ان کی نگاہوں میں عظمت آ جائے گی تب یہ خود جو ہے اعتراف کر لیں گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ صحیح اور غلط کا انتخاب اس وقت ہوگا جب انسان کو اس کی عظمت معلوم ہو جائے۔ جس کو اللہ کی عظمت معلوم ہے وہ کبھی جہنم میں خدا کا پیر نہیں ڈلواتا، اور جسے عظمت خدا ہی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے خدا کا پیر بھی جہنم میں ڈلواتا ہے۔ تو یہ عظمت پہلے سمجھیں، ہم نے کس کو خدا ماننا ہے۔ وحدہ لا شریک، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز تو اذانوں سے آ رہی ہے۔ کیا ہم نے خدا کو وحدانیت کے دائرے میں مانا یا نہیں مانا؟ جسم و جسمانیات سے پاک مانا یا نہیں مانا ہے؟ جب خدا پر ہی عقیدہ نہیں اچھا ہے تو پھر اس کے بھیجے ہوئے رسول پہ کیا ہوگا؟ اور جب اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ہی نہیں ہے تو اس کے اہل بیت پہ کیا ہوگا؟ تو جن کی نگاہوں میں خدا کی عظمت ہے تو وہ جسم و جسمانیات سے پاک سمجھتا ہے۔ وہ جسم نہیں رکھتا، وہ کہیں سما نہیں سکتا، وہ کہیں آ نہیں سکتا، وہ ہر جگہ ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے۔ جب ہے ہی نہیں تو جہنم میں کیا پیر کیا ڈالے گا؟ لیکن چونکہ ہمیں معرفت خدا ہی نہیں ہے تو ہم نے اپنے خدا کو جو ہے جہنم میں بھی ڈلوا دیا۔ تو جو اپنے خدا کے پیر ہی کو جہنم میں ڈلوا دے وہ اگر ہمارے کالے لباسوں کو دیکھ کے کہے یہ سب جہنم میں جائیں گے، ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پہ۔ تو سب سے پہلے عظمت، ہمیں خدا کی عظمت پتہ ہونی چاہیے، ہمیں رسول کی عظمت پتہ ہونی چاہیے۔ دشمنوں کی پہلی سازش یہ ہوتی ہے کہ عظمتوں کا اعتراف نہیں کرتے، عظمتوں سے گھٹا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ رسول اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ ہے، یہ ہم جیسا نہیں ہے۔ زبان ہماری جیسے، ہاتھ ہمارے جیسے، پیر ہمارے جیسے، یہ دیکھنے میں ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ اور جب رسول کو ہم عظیم سمجھیں گے، عظمتوں والا سمجھیں گے، فضیلتوں والا سمجھیں گے، خدا کا بھیجا ہوا سمجھیں گے اور خدا کا ہادی سمجھیں گے، سید المرسلین سمجھیں گے، خیر المبشرین سمجھیں گے، تو ہمیں احترام میں محمد سمجھ میں آئے گا۔ اور جب احترام سمجھ میں آئے گا تو اس کا ہر کلام ہمیں محترم لگے گا، اس کی ہر بات ہمیں محترم لگے گی،
اس کے ہر قول پہ فدا ہونے کے لیے تیار رہیں گے، اس کے ہر ادب پہ نثار ہونے کے لیے تیار رہیں گے۔ کیوں؟ جب ہمیں عظمت پتہ ہو جائے کہ رسول ہم جیسے نہیں ہیں، یہ خدا کے خاص بندے ہیں، خدا کے خاص ہادی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ اختلاف، نظریات اختلاف چلتے رہتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں جہاں اپنے مضبوط ہوتے ہیں، وہیں اپنوں کے ذریعے سے یہ عام لوگوں تک بھی پیغام پہنچانا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور ضروری بھی ہے۔ کربلا حق و باطل ہے، کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا کو کس طرح منائیں، کربلا کس طرح برپا کریں، کربلا کی یاد کیسے؟ کربلا کے نام پہ تو سب ذکر کر رہے ہیں، کربلا کو تو سب مان رہے ہیں، لیکن کیسی کربلا؟ جیسی کربلا ہے ویسی یا اپنی بنائی ہوئی؟ خدا کو ہم کیسا مان رہے ہیں؟ جیسا خدا ہے یا اپنے نظریوں والا خدا ہم مان رہے ہیں؟ رسول کو ہم کیسا مان رہے ہیں؟ جیسا رسول ہے یا اپنے جیسا رسول مان رہے ہیں؟ تو جب نظریوں کی جنگ ہے تو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، خدا پر ایمان ایسے رکھو جیسے خدا چاہے، تب تو یہ ایمان جو ہے آپ کا قابل قبول ہوگا۔ ہم اپنے نظریوں کا خدا بنا سکتے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں کرے گا۔ اپنے نظریوں کا بنایا ہوا خدا تو ہمیں مسجدوں تک بھی نہیں لاتا، اور خدا کا بنایا ہوا نظریہ اگر ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے تو ہماری مسجدیں کبھی خالی نہ رہیں گی، اس لیے کہ یہ احساس ہوگا نام خدا پہ بلایا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بر محمد علی محمد۔ اور یہی نظریات بڑھتے رہے یہاں تک بڑھے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ رسول کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں۔ رسول کو اختیار کس نے دیا بنانے کا؟ رسول کو اختیار کس نے دیا خلیفہ بنانے کا؟ قرآن نے پہلے خلیفہ کے بنانے کا جو اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ بنائے گا، رسول نہیں بنائیں گے۔ تو جب یہ پہلا فارمولہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ جب بھی بنے گا تو اللہ بنائے گا، تو یہ نظریہ باطل ہو گیا نا کہ یہ رسول کے پہلے خلیفہ ہے۔ نہیں، یہ پہلے خلیفہ نہیں ہے، رسول نے جو اعلان غدیر کیا ہے وہ پہلے خلیفہ ہے، اس لیے کہ یہ خدا کے یہاں سے بنائے گئے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد علی محمد۔ تو پہلا فارمولہ یہ ہے کہ خدا نے پہلے ہی خلیفہ کے بنانے میں یہ اعلان کر دیا، میں بناؤں گا، نہ رسول بنائے گا، نہ نبی بنائے گا، نہ امام بنائے گا، نہ مومن بنائے گا، نہ مسلمان بنائے گا، نہ حاجی بنائے گا، نہ صحابی بنائے گا۔ خلیفہ اگر کوئی بنائے گا تو خدا بنائے گا۔ اب یہ سارے نظریات ختم ہو گئے کہ رسول نے انہیں بنایا۔ بھائی اگر یہ کہہ رہے ہو کہ انہیں بنایا تو ان کے سامنے قرآن پیش کر دو، کوئی نبی کو بھی بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث ثقلین میں نبی اللہ نے فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں بنا کر نہیں جا رہا ہوں۔ نبی نے کبھی نہیں کہا ہم نے انہیں خلیفہ بنایا، نبی نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے انہیں امام بنایا۔ نبی نے تو اعلان کیا ہے جیسا حکم خدا آیا۔ اعلان کرنا اور ہے اور بنانا اور ہے۔ یہ نظریاتی اختلاف جو بڑھے تو آج لوگ الگ الگ ہو گئے۔ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی رسول کو مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔
لیکن نظریات اختلاف یہاں تک آ گئے کہ جب محرم آیا تو ہمارا طریقہ الگ ہو گیا، ان کا طریقہ الگ ہو گیا۔ تو پہلے عظمت کو سمجھیں، جب عظمت ہمیں پتہ ہوگی تو ہمارے اندر سب چیز آ جائے گی۔ اب یہیں سے ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، عظمت کا اعتراف کرنا بہت ضروری ہے۔ جن کی نگاہوں میں خدا کی عظمت ہے، جن کی نگاہوں میں رسول کی عظمت ہے، جن کی نگاہوں میں اہل بیت کی عظمت ہے، ان کی نگاہوں میں فرش اعلیٰ کی بھی عظمت ہے۔ جن کی نگاہوں میں فرش اعلیٰ کی عظمت ہے وہ احترام سے آتا ہے، جن کی نگاہوں میں فرش اعلیٰ کی عظمت ہی نہیں وہ سوچتے یہ کہاں اکٹھا ہو گئے۔ تو عظمت فرش اعلیٰ پہلی مجلس ہے، اور پہلی مجلس میں زیادہ تر عزاداروں کے احترام کی بات کرتا ہوں، دل سے دعا دینے کی میری تمنا ہے کہ آپ حضرات صبح سے مجلس ادا برپا کرتے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ رات تک رہے گا۔ خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آپ کو کامیابی دے، عزت دے، آبرو دے، سلامتی دے، ہر میدان میں آپ آگے رہیں۔ یہ آپ کی نگاہوں میں عظمت کربلا ہے، عظمت اہل بیت ہے، عظمت ماتم ہے، عظمت فرش ادا ہے، عظمت مجلس ہے، جو آپ کو اسی عظمت کی بنا پر یہاں تک لے آئی ہے۔ سب کے سمجھنے کا نظریہ الگ ہے، لیکن بات کو بہترین طریقے سے رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب بات بہترین طریقے سے رکھنے کی اور پہنچانے کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے سب تک یہ پیغام جانا چاہیے۔ فرش اعلیٰ حسین پر آنے والا ہر ایک محترم ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن، اگرچہ اب قرآن کم پڑھا جاتا ہے لیکن قرآن کی عظمتوں کا تو اعتراف ہے نا۔ عزاداروں کی مثال، ان کا احترام میں قرآن سے اس طرح دیتا ہوں کہ قرآن کے 114 سورے ہیں، اور ان 114 سوروں کے نام اگر دہراؤں اور اس کے میننگ کے جانب متوجہ کروں اور اس کے بعد عظمت قرآن بتاؤں کہ قرآن میں آنے کی وجہ سے یہ کتنے محترم ہو جاتے ہیں۔ پہلا سورہ فاتحہ، یعنی شروعات کر رہا ہوں، فاتحہ کا مطلب اوپننگ، کھولنا، شروعات کرنا۔ دوسرا سورہ بقرہ، گائے، یہ گائے کا نام آ گیا، اسی نام سے ایک سورہ ہے۔ ایک سورہ ہے سورہ فیل، ہاتھی، ایک سورہ ہے عنکبوت، مکری، ایک سورہ ہے سورہ نمل، چیٹی، ایک سورہ ہے سورہ انسان، ایک سورہ ہے سورہ منافقون، ایک سورہ ہے سورہ ناس، ایک سورہ ہے سورہ مومنون۔ یہ سارے سورے ہیں، منافقوں کے نام پہ ہے، کافروں کے نام پہ ہے، انسانوں کے نام پہ ہے، مومنوں کے نام پہ ہے، جانوروں کے نام پہ ہے، پتھروں کے نام پہ ہے، رسولوں کے نام پہ ہے۔ یہ سارے نام رکھے گئے ہیں قرآن مجید کے سوروں کے۔ کسی بھی حافظ قرآن اور کسی بھی قاریان قرآن کے سامنے قرآن پیش کر دو تو وہ پیش کرنے کے بعد وہ قرآن لے گا اور چومے گا، قرآن لے گا اور چومے گا، بوسہ لے گا، یہ احترام سے چومے گا۔ اب اس سے پوچھئے بھائی آپ نے کس کو چوما ہے؟ گائے کو، ہاتھی کو چوما ہے، چیٹی کو چوما ہے، منافق کو چوما ہے، کافر کو چوما ہے،
مومن کو چوما ہے، پتھر کو چوم رہے ہو؟ تو کہے گا نہیں یہ قرآن میں آیا ہے، تو اب چاہے گائے ہو اسے بھی چوم لیں گے، ہاتھی ہو اسے بھی چوم لیں گے، اور کافرون ہو تو اسے بھی چوم لیں گے، منافقون ہے تو اسے بھی چوم لیں گے، جمعہ ہے تو اسے بھی چوم لیں گے، نام محمد ہے تو اسے بھی چوم لیں گے، لہب کا نام آیا تو اسے بھی چوم لیں گے، شیطان کا نام آیا تو اسے بھی چوم لیں گے، رحمان کا نام آیا تو اسے بھی چوم لیں گے۔ اچھا قاری صاحب، حافظ جی، آپ نے چوم لیا، اب میں ذرا آپ سے یہ قرآن لیتا ہوں اور مارکیٹ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اب آپ جو ہے گائے کو چومیے تو نہیں چومیں گے، ایلیفینٹ ان سے چوموائیے تو نہیں چومیں گے، ان سے کافر سے کہیے کہ جا کے گلے لگے تو نہیں لگیں گے، مومن سے کہیے تو جا کے مل لیں گے کہ یہ اپنا ہے، لیکن منافق سے نہیں ملیں گے، پتھر کے سامنے جو ہے سر نہیں جھکائیں گے۔ کیوں اتنی تبدیلی آ گئی؟ کہ یہی نام جب قرآن میں آ جاتے ہیں تو سر نیاز خم کر دیا جاتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مومن ملا تو مل لیے، کافر ملا تو چھوڑ دیے۔ نہ ہاتھی کو چوم رہے ہیں، نہ گھوڑے کو چوم رہے ہیں، نہ چیٹی کو چوم رہے ہیں، نہ مکڑی کو چوم رہے ہیں، نہ پتھر کو، نہ نام کسی کے نام کو، کچھ نہیں، بس اپنی دنیا مست ہے۔ لیکن جب قرآن پڑھنے لگے، وضو کر کے بیٹھے، تھوڑا دل و دماغ صاف کر کے بیٹھے، تو اب جب قرآن پڑھنے لگے تو سورہ کافرون آیا وہ بھی چوم رہے ہیں، سورہ منافقون آیا وہ بھی چوم رہے ہیں، سورہ بقرہ آیا وہ بھی چوم رہے ہیں، سورہ عنکبوت آیا وہ بھی چوم رہے ہیں، سورہ ناس آیا چوم رہے ہیں، ملک آیا وہ بھی چوم رہے ہیں، جن آیا وہ بھی چوم رہے ہیں، مومن آیا وہ بھی، محمد، یونس، جتنے ہیں سب چوم رہے ہیں۔ تو بھائی اتنا تو سمجھ لو، جب وضو کر کے یا قرآن اٹھا کے تم ہر ایک کو اس لیے چومتے ہو کہ یہ نام قرآن میں آ گیا لہذا عظمت والے ہیں، تو اب یہ عزادار فرش عزا سے الگ جب تھے تو یہ کوئی بھی رہے ہوں، یہ آپ کے چچا ہوں گے، یہ آپ کے بھائی ہوں گے، یہ آپ کے رشتہ دار ہوں گے، یہ آپ کے عزیز ہوں گے، یہ آپ کے پڑوسی ہوں گے، یہ آپ کے ہم خیال ہوں گے، یہ نام کوئی بھی ہو، محمد ہو، علی ہو، جو بھی نام ہو، جب تک یہ فرش عزا سے دور تھے یہ سب اپنی منزل میں تھے، جیسے ہی فرش عزا حسین پہ آ گئے اب سب کے سب محب اہل بیت بن گئے، عزادار امام بن گئے۔ جیسے قرآن میں ان کا تذکرہ آ گیا تو یہ قرآنی ہو گئے، ایسے ہی یہ عزادار جب فرش عزا پہ آ گئے تو عزادار ہو گئے، اور عزادار کی حیثیت سے ان کا احترام، ان کی عظمت، ان کی تعظیم، یہ محبت اہل بیت نے آپ کو اتنا عظیم بنا دیا ہے کہ آپ کا احترام ہو رہا ہے۔ آپ اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدم رہیں، جن کی نگاہوں میں عظمت اہل بیت ہوگی وہ ثابت قدم رہے گا۔ پہلی محرم ہے، جناب مسلم کا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، نصیحت لیں، امام ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمیں اپنی عظمتوں کا بھی اعتراف ہونا چاہیے، ہم اپنی عظمتوں کو سمجھیں، ہم اپنی عظمتوں کو مینٹین رکھیں، برقرار رکھیں، اپنے کو عظمتوں سے گرائیں نہیں۔ ہم بڑے عظیم ہیں، یہ محبت حسین نے ہمیں عظیم بنا دیا ہے، یہ مجلس امام حسین نے ہمیں عظیم بنا دیا ہے، یہ ماتم حسین نے ہمیں عظیم بنا دیا ہے، یہ فرش عزا حسین نے ہمیں عظیم بنا دیا ہے، یہ تبرکات حسین نے ہمیں عظیم بنا دیا ہے، یہ شب داریوں نے ہمیں عظیم بنا دیا، یہ مجلسوں میں شرکت نے ہمیں عظیم بنا دیا۔ ہمیں اپنی عظمت کا اعتراف ہونا چاہیے، انہیں ملا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔
اپنا دل کشادہ رکھیے، اپنی فکر کھلی رکھیے۔ فرش ادا سب کے لیے عام ہے، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی حر کا کردار پیش کر کے آئے اور فرش ادا حسین سے ہدایت لے جائے۔ یہ سب کے لیے در کھلا ہوا ہے، کسی کو روکیے نہیں، کسی کو ٹوکیے نہیں، سب کے لیے۔ یہ ہماری جائیداد نہیں ہے، یہ ہماری جاگیر نہیں ہے۔ ہم مولا کے خادم ہیں، ہم مولا کے محب ہیں، ہم مولا کے عزادار ہیں۔ ہر ایک کا احترام کرو، یہ سمجھ کر کرو کہ خدا نے اور رسول اور آل رسول نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں۔ یہ توفیق خدا ہے جو ملا ہے۔ ہر ایک کا خیال رکھیں۔ عظمت اہل بیت آپ کو ثابت قدم رکھے گی، در حسین سے جوڑ کے رکھے گی، مقصد حسین پہ رکھے گی، فکر حسین پہ رکھے گی، مقصد امام حسین۔ ہر زمانے میں لوگوں نے عظمتوں کو گرایا ہے۔ مولا حسین شعبان کا مہینہ ہے، مکے میں ہیں، کوفے سے خط آ رہے ہیں، مولا آئیے، ہم آپ کے انتظار میں، ہم آپ کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ ہم نے بھی فرش ادا بچھائی ہے، آپ نے بچھائی ہے، ہر ایک کی تمنا یہ ہے مولا آئیے۔ ہم نے بچھا دیا، آپ آئیے۔ آپ فقط عزاداروں کا انتظار نہیں کرتے، آپ اپنے مولا کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ آپ کربلا والوں کا بھی انتظار کرتے ہیں، مظلوم کربلا کا انتظار کرتے ہیں، بی بی سیدہ کا انتظار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھا، مولا آئیے، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر مولا کو بلایا جائے، مولا آتے یا نہیں آتے؟ آتے ہیں۔ مولا کو بلایا جائے، مولا آتے ہیں، تو ہم بلا رہے ہیں تو آئیں گے۔ کوفیوں نے 18,000 سے زیادہ خط لکھا، مولا آئیے۔ ماحول آپ کے لیے تیار ہے، زمین آپ کے لیے تیار ہے، کھیت آپ کے لیے تیار ہے، سبزے لہلا رہے ہیں، مولا آئیے۔ جب بھی امام کو بلایا جاتا ہے تو امام اپنے آنے سے پہلے اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں۔ 18,000 خط کا جواب مسلم ابن عقیل کی شکل میں جواب بھیجا ہے، اور یہ خط لکھ کے بھیجا کہ یہ ہمارا بھائی ہے جس پہ میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں، اسے بھیج رہا ہوں، یہ جائے گا اور جانچے گا اور پرکھے گا، تمہارے درمیان رہے گا، تمہیں دیکھے گا، اور اس کے بعد جب یہ خط لکھے گا تو میں آ جاؤں گا۔ مسلم ابن عقیل کو یہ خط دے کر مولا جو ہے کوفہ روانہ کر دیا، مولا نے اپنا سفیر۔ ہم سب بھی سفیر امام حسین ہیں۔ یہ مجلس ہو، یہ ماتم ہو، یہ شب بیداری ہو، یہ ذکر ہو، یہ تبرکات ہو، یہ سب، یہ جلوس، یہ تعزیہ، یہ علم، یہ ذوالجناح، یہ سب سفیر ہیں۔ سفیر کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ امام کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن سفیر امام کو لوگ ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارا کردار جو ہے خراب ہوا تو یہ ہمارا نہیں ہوگا، ہمارے امام پہ آنچ جائے گی۔ لہذا جلوس نکالیں، تعزیہ نکالیں، علم نکالیں، ذوالجناح نکالیں، ماتم کریں، مجلس کریں، فرش ادا بچھائیں، تبرکات بانٹیں، سبیل لگائیں، نظر و نیاز کریں، یہ سوچ کریں یہ سب سفیر امام ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ گئے، جذبات، ہم نے بلایا ہے، سب نے بیعت کر لی، ہاتھوں پہ بیعت ہو گئی، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، مسجد فل نظر آ رہی ہے۔
ہر ایک سفیر امام کے استقبال میں ہے، اور جب سفیر امام کا استقبال ہو، سفیر امام کا ساتھ دیا جائے تو ظالم حکومت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ حقیقت کربلا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام کے نمائندوں کو ظالم حکومتیں کبھی برداشت نہیں کرتی۔ ادھر سفیر امام مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے، ہاتھوں پہ بیعت ہو چکی ہے، شاندار استقبال ہو چکا ہے، ساتھ میں نماز پڑھی جا رہی ہے، ساتھ میں اٹھا بیٹھا جا رہا ہے، اور ادھر جو ہے ابن زیاد کو بصرہ سے نکال کر کوفہ بھیج دیا گیا۔ آیا کس لباس میں ہے؟ آیا اس لباس میں ہے جو معتبر لباس ہے، جو مقدس ہے، اس لباس میں آیا۔ بہکانے کے بہت سے طریقے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، بہکانے کے بہت سے طریقے۔ وہ اس ڈریس میں آیا جو ہاشمی لباس تھا، اور اس لباس میں آنے کے بعد پہلے تو اپنے آدمی بھجوائے کہ حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں۔ سب سفیر امام کی ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، اب خط جا چکا ہے، اب سب کو انتظار ہے مولا حسین کے آنے کا۔ اب اس نے اپنے آدمی بھیجے، کوفے میں شور مچوایا کہ حسین آ رہے ہیں، مولا حسین آ رہے ہیں۔ سب استقبال کے لیے تیار ہیں، اور وہی ہاشمی لباس پہن کر اس نے جو ہے منہ پہ پٹکا ڈال کر کوفے میں داخل ہوا اور سب کو دیکھتا رہا، اور جب دارالامارہ تک پہنچا تو وہاں سے جب اس نے اپنی نقاب الٹی ہے تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم دھوکہ کھا گئے، دھوکہ کھا گئے۔ جیسے ہی لوگوں کو یہ خیال آیا کہ دھوکہ کھا گئے، اب اس نے جو ہے جب اس نے پناہ لے لی، دارالامارہ میں آ گیا، اب اس نے خریدنا شروع کر دیا، صفوں میں انتشار مچا دیا، لوگوں کے درمیان نفرتیں بانٹ دیں، لوگوں کو توڑنا، بہکانا، گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ بہکے، لوگ ڈرے، لوگ ٹوٹے، لوگ بکے، لوگ جھکے، اور جس اعتبار سے اس نے کیا کہ جناب مسلم ابن عقیل جو سفیر امام تھے ان کو تنہا کر دیا۔ اب یہ خیال رہے کہ امام کو ہم بھی بلا رہے ہیں، امام کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں، فرش عزا بچھا کر، نذر و نیاز کا احترام کر کے، مومنوں کو دعوت دے کر، مجلس کا اعلان کر کے ہم بھی اپنے امام وقت کو بلا رہے ہیں۔ امام وقت بھی آنے سے پہلے اپنا نمائندہ بھیجتا ہے، اور جناب امام حسین کی سیرت سامنے ہے کہ اپنا سفیر بھیجا تو سفیر کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا۔ اگر امام وقت کو بلانے کی آرزو اور تمنا اور خواہش اور جذبہ ہے تو امام نے جسے سفیر بنایا ہے اس کا احترام کرنا ہوگا، تب تو یہ پتہ چلے گا کہ تم امام کو بلا رہے ہو۔ ہم نے کہا فرش عزا سفیر امام ہے، عزاداری سفیر امام ہے، مجلس حسین سفیر امام ہے، عزادار سفیر امام ہے، علماء خطبہ ذاکرین سفیر امام ہیں، یہ امام بارگاہیں سفیر امام ہیں، یہ عزا خانے سفیر امام ہیں، یہ عالم مبارک سفیر امام ہے، یہ تعزیہ، یہ روزے، یہ ذری، یہ سفیر امام ہے۔ اگر اس کا احترام کیا تو امام ضرور آئیں گے، اور اگر ہم نے ان کا احترام کم کر دیا جیسے کہ غیر کرتے ہیں، ان کی نگاہوں میں عظمت ہی نہیں ہے، مخالفتیں ہوتی ہیں، یہ کیا بنا لیا، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ ان کی نگاہوں میں عظمت ہی نہیں ہے۔ جن کی نگاہوں میں عظمت ہوگی وہ سمجھتا ہے، جن کی نگاہوں میں احترام ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل
کوفے میں تنہا کیوں؟ ظالم آ گیا ہے، دولت کے بل پہ، حکومت کے بل پہ، ظلم کے بل پہ، عہدے، لالچ، خوف، ڈر پیدا کر کے مسلم کو تنہا کر دیا۔ مسلم ابن عقیل سفیر امام تھے، تنہا۔ یہ کربلا کی راہ کا پہلا جانثار ہے جس کی قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سفیر امام مسلم ابن عقیل کربلا کی راہ کا پہلا مجاہد ہے جسے امام نے بڑے وثوق کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ ہمارا بھائی ہے، معتبر ہے، اس پہ مجھے بھروسہ ہے، یہ جو کہے گا اسے میں مانوں گا۔ یہ جا کے دیکھے گا کہ تمہارے درمیان محبت پائی جاتی یا نہیں پائی جاتی، ہمدردی کا جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر مسلم نے دیکھ لیا اور یہ لکھ دیا تو امام آ جائیں گے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے پیغام پہلے ہی دے دیا کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کو بلانا چاہتا ہے وہ آپس میں اتحاد پیدا کر کے رہے، مومنوں کے ساتھ مل کر رہے، ہمدردی سے رہے، پیار سے رہے، محبت سے رہے، ایک دوسرے کا خیال رہے، تب تو ان کی آواز پر امام آنے والے ہیں۔ اگر نفرتیں رہیں، عداوتیں رہیں، کدورتیں رہیں، دشمنیاں رہیں، انتشار رہا، اختلاف رہا، تو بلاتے رہو، امام نہیں آنے والے ہیں۔ یہ کربلا کی راہ کا پہلا مقصد ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلم کربلا میں کی راہ کا پہلا مسافر اور سفیر امام کوفے میں تنہا ہے۔ امام کا سفیر تنہا، کہاں غیرتیں مر گئی، کہاں لوگ بکے، کہاں لوگ ڈرے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ عزادار حسین ہیں۔ مخالفتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن یہ آپ کی ثابت قدمی ہے۔ امتحان تو بہت ہوتا ہے لیکن یہ آپ کی ثابت قدمی ہے کہ آپ صبح سے مسلسل مجلسوں میں شرکت کر کے جلوس نکال کر یہاں تک آ گئے۔ یہ آپ کی ثبات قدمی ہے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی نگاہوں میں عظمت امام حسین ہے۔ جب یہ ہوتی ہے تو انسان تنہا نہیں ہونے دیتا، لیکن انسان جب ڈر جائے، بہک جائے، گمراہ کر دیا جائے تو سفیر امام تنہا ہو جاتا ہے۔ شاندار استقبال ہے، لیکن جب نماز مغربین ادا کرنے کے بعد مسلم نے پیچھے دیکھا تو نمازی نظر نہیں آئے، مسجد خالی ہو چکی تھی۔ کہاں جائیں؟ زمانہ پرآشوب ہو چکا تھا۔ اس گلی میں جا رہے ہیں، اس دروازے پہ جا رہے ہیں، اس دروازے پہ جا رہے ہیں۔ ایک دروازے پہ جا کر امام کا سفیر بیٹھ گیا۔ ایک معظمہ نے اپنا دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد کہا، بھائی یہاں نہ بیٹھو، زمانہ پرآشوب ہو چکا ہے، ماحول اچھا نہیں ہے، جاؤ اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ سفیر امام تنہا ہے کوفے میں۔ اس نے سر اٹھایا، کہا وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں سفیر امام ہوں۔ کہا آپ میرے مولا کے سفیر ہیں؟ کہا ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ اس نے اپنا گھر کھولا، کہا میں مولا کی چاہنے والی ہوں، آئیے تشریف لائیے۔ مسلم مہمان تو بن گئے ہیں لیکن جناب مسلم نے محسوس کیا کہ باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ بس جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی کہ لشکر قریب آ رہا ہے، مسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ گھر میں رہیں۔ اگر مسلم گھر میں رہتے تو اس بیوی کی جو ہے گھر کی عزت پامال ہو جاتی، حرمت پامال ہو جاتی،
मुस्लिम ने कहा अब मुझे इस घर से बाहर निकल जाने दो। उस बीवी ने कहा ए मौला के मुसाफिर, यहाँ पे आप रहिए, दुश्मनों का नरगा लग चुका है, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। का सब हो जाए लेकिन तेरी इज्जत पे आँच नहीं आने दूंगा, तेरे घर के वक़ार को मिसमार नहीं होने दूंगा। करबला की राह के मुसाफिरों ने बतला दिया कि जान जाती है तो चली जाए, लेकिन मेरी वजह से किसी की इज्जत पे आँच ना आए, किसी का घर मिसमार ना किया जाए, किसी का घर लूटा ना जाए। ए मुस्लिम, कूफे में अच्छा पैगाम दिया कि जान चली जाए लेकिन घर बार न लूटने पाए। ये तो करबला के मैदान में नजर आया कि यजीदियों का जुल्म था, अहले हरम को गिरफ्तार किया गया, हुसैनी जानिसारों को शहीद किया गया, उसके बाद खैमे जलाए गए, खैमे जलाए गए, चादरें लूटी गई। ए मुस्लिम, आपको हमारा सलाम, आपने पैगाम दिया हुसैन वाला कभी किसी के घर को नहीं लूटता, ये यजीदियों का काम है। करबला में देख लेना, पानी बंद किसने किया है, खाना बंद किसने किया है, राह किसने बंद की है, खैमे किसने जलाए हैं, बच्चों को मारा किसने है, शहीद किसने किए हैं। ये करबला में जुल्म देखना। बस अज़ादारो, ज़हमत तमाम कर रहा हूँ, मुस्लिम गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तार करके दारुल अमारा में लाए गए, बालाए खाना ले जाया गया, हाथ बंधे हुए हैं। मुस्लिम को जो है छत पे ले जाया गया है, हाथ बंधे हुए हैं। ये सफीर इमाम है, ये करबला की राह का पहला मुसाफिर है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, बाला खाने पे ले जाया गया। एक मर्तबा मुस्लिम को गिराया गया, मुस्लिम ज़मीन कूफा पे आए। ए मुस्लिम, आज आप दारुल अमारा से नीचे गिराए जा रहे हैं। करबला में अब्बास घोड़े से गिरेंगे, अकबर घोड़े से गिरेंगे, असगर जो है बाप के हाथों पे औलो मोहम्मद गिरेंगे। ए मुस्लिम, आपके भी हाथ जो है बंधे हुए, अब्बास के शाने जुदा, ज़ैनब के बाजुओं में रसन, ज़ैनब भी नाके से गिरी। ए अज़ादारो, करबला और कूफा में इतना फ़र्क है, करबला में रोने वाले तो थे, आइज़ा थे, अकारिब थे, बहनें थी, लेकिन रोने न दिया गया। और कूफे में मुस्लिम पे रोने वाला कोई नहीं। हाय मुस्लिम, आपकी तन्हाई, अला लानतुल्लाह अलल कौमिल काफिरीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यन्क़लिबून। परवरदिगार, इन आवाज़ों पे अपनी रहमतों को नाज़िल फरमा। परवरदिगार, तमाम हाज़रीन को जो है इज़्ज़त और नसीब फरमा। इन सबको तमाम आफ़ात व बलायात और निसमामी से महफूज फरमा। परवरदिगार, हमारे आमाल क़लीला को कबूल फरमा। दर अहले बैत पे हमको साबित कदमी नसीब फरमा। परवरदिगार, हमारी अज़ादारी को कबूल फरमा, हमारी शिरकत को कबूल फरमा, हमारी खिदमत को कबूल फरमा, इसका बेहतरीन से बेहतरीन अजर मुयस्सर फरमा। परवरदिगार, वारिस खून हुसैन हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के खादिम नासिर व शुमार फरमा।